دنیا کیسے بنی پارٹ 2۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ کی اور چوڑائی 40 سال راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اس کی اونچائی 100 سال کی اور چوڑائی 100 سال کی ہے۔ اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا لکھ۔ عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ اللہ کا حکم ہوا لکھ میرا علم میری خلقتیں۔ میں عرض کیا مولا شروع کس طرح سے کروں؟ اللہ کا فرمان ہوا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا لکھو میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد میرے رسول ہے جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا، میرے حکم پر راضی ہوا، میرے سب نبیوں میں سب سے افضل اور بڑھ کر ہوگا، میرا محبوب ہوگا، میں اس کے صدقے میں گناہگاروں کی بخشش کروں۔ اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر نازل نہ رہا، اسے بھی چاہیے کہ مجھے معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا ورشوں کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستان کے ریتوں کو، قیامت تک جو جو ہونے والا ہے۔ لکھتے لکھتے جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تیرے جیسا اور تیرے برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، میری ساری مخلوق میں سب سے افضل اور بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی حصے سے دوزخ، 8ویں حصے سے فرشتے، 9ویں حصے سے کرسی، 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک کو داہنی طرف اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 ورش کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر ڈالی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو۔ پھر اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، 5ویں سے سونے کا آسمان، 6ٹھے سے مروارید کا اور 7ویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونے اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا کاف پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 ورش کی راہ ہے اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہیں۔ 70,000 علم جھنڈے ہیں، ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ایک اجگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال راہ کی ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد اور 5ویں زمین پر دیو اور 4تھی پر سانپ اور تیسری پر جانور تکلیف پہنچانے والا اور دوسری پر پریاں اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہے، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے اور یہ 7 مہرائے طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہے۔ اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کی پشت پر اور یہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے۔ ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تحت الثری نام تازہ گلاب ہے جو 7ویں زمین کے نیچے اور اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک فرشتوں کا سردار، اس کا نام مالک ہے، 19 فرشتے مالک کی ذمہ داری میں ہیں۔ ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں اور ہر انگلی پر ایک ایک اجگر ہے اور ہر اجگر کے سر پر ایک سانپ ہے کہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر وہ دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 ورش تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکیں گے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی
کہ خدایا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دیے۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ دوزخ کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔